السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، دجال کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دجال کے متعلق احادیث صحیحہ میں تواتر کے ساتھ خبر آئی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات کو، اس کے حلیہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس خبر پر یقین رکھیں اور دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں۔ محترم ناظرین، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کا تذکرہ فرمایا، تو آپ نے اس کے فتنہ کو حقیر اور بڑا خطرناک کر کے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم ڈر گئے۔ پھر کسی موقع سے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہمارے چہرے لٹکے ہوئے تھے، ہم پر پریشانی عیاں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں کی افسردگی کو دیکھا تو بھانپ لیے، کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے حبیب، جب سے آپ نے ہم سے دجال کا تذکرہ کیا ہے ہم بہت گھبرا گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، دجال اگر میری موجودگی میں نکلا تو میں اکیلا ہی اس سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو تم میں سے ہر کوئی اپنے نفس کا دفاع خود ہی کرے، اور میرے بعد اللہ رب العالمین اس کا بہترین جانشین ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حلیہ کو بیان کیا، اس کی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، انہ شاب قطت، وہ ایک نوجوان ہوگا، گھگھریالے بالوں والا ہوگا، عینہ طافیہ، اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، کانی اشبہہ بعبد العزیٰ ابن قطن، گویا کہ میں اسے عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پالے تو اسے چاہیے کہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے، کیونکہ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ 10 آیات من اول سورۃ الکہف فقد عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر! شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا، دائیں اور بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کا زمین میں کتنا قیام ہوگا، کتنے دنوں تک ٹھہرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن، وہ اس ہوئے زمین پر 40 دن ٹھہرے گا، اور ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح سے ہوں گے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں 1 دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کی زمین میں تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین پر اس تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا کہ جیسے بارش کو ہوا پیچھے کی طرف ڈھکیل رہی ہو۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان پانی برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ پس ان کے چرنے والے جانور جب شام کو گھر آئیں گے، واپس لوٹیں گے، ان کے کوہان پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی کوکھیں پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہوں گی، تھن کامل طور پر دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آئے گا، ان سے کہے گا
کہ تم لوگ مجھے اپنا رب تسلیم کر لو، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے، وہ کہیں گے تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب وہ دجال وہاں سے گزرے گا تو ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، اور یہی نہیں بلکہ کسی ویرانے جگہ سے گزرے گا تو کہے گا اے زمین تو اپنے خزانے نکال دے، تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا، اس پر تلوار سے وار کرے گا، جو اسے تیر انداز کے نشانے کی طرح دو ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالی مسیح ابن مریم کو زمین میں بھیج دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب وہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں نبی بنا کے بھیجے گئے، پلے بڑھے جوان ہوئے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور لوگ دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور وہ آج تک زندہ ہیں۔ اور جب دجال کا خروج ہوگا تو اللہ رب العالمین قرب قیامت میں دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اتارے گا۔ اپنی ہتھیلیوں کو وہ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اٹھائیں گے تب بھی موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ جس کافر کو بھی آپ کی سانس لگے گی وہ مر جائے گا، اور آپ کا سانس آپ کی حد نظر تک پہنچے گا۔ آپ دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ باب لد پر، جو کہ فلسطین میں ہے، وہاں پر اسے پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی دنیا کے اندر مختصر ہوگی جب آسمان سے ان کا نزول ہوگا، اور کچھ عرصہ تک اس دنیا میں رہ کر کے بالآخر ان کی بھی وفات ہوگی، ان کا بھی انتقال ہوگا، اور اس وقت جو مومنین ہوں گے ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، ان کو دفن کریں گے۔ تو یہ دجال کا واقعہ ہے جو مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب تمام طرح کے فتنوں سے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور بالخصوص دجال کے فتنے سے، جو کہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک اس سے بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو اس فتنہ سے بالخصوص ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دجال کے فتنے سے مامون اور محفوظ رکھے، اور جب تک دنیا میں رکھے امن و امان میں رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔